بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ کریم کی ذات برکات نے بنی اسرائیل کو فرمایا تھا کہ تم ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرو گے۔ جب یہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو بڑا ضدی ہٹ دھرم تھا، انہوں نے اپنے نبی کی بات کو نہ مانا اور جا کے شکار شروع کیا اور مچھلیوں کو جال میں پھنسا کر روک کے رکھ کے اتوار والے دن انہوں نے مچھلیاں نکالنی شروع کر دی۔ تو جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کریم نے ہفتے والے دن تمہیں روکا تھا شکار کرنے سے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو وہ آگے سے کہنے لگے اس نے ہمیں مچھلیاں نکالنے سے روکا تھا، ہم نے تو اتوار والے دن نکالی ہیں، ہفتے والے دن تو ہم نے نکالی نہیں۔ یعنی وہ خود جن پہ کتاب نازل ہوئی تھی انہیں سمجھانے لگے کہ ہم اس آیت کا مطلب زیادہ سمجھے ہیں۔ وہاں پہ 3 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے اس مچھلی کا شکار شروع کر دیا، نبی کی مخالفت شروع کر دی، ہٹ دھرمی شروع کر دی، حتیٰ کہ پھر وہ دھڑلے کے ساتھ ہفتے والے دن مچھلیاں نکالنے لگے، اللہ کریم کے احکامات کی نافرمانی کرنے لگے، اور مچھلیاں بھی اچھل اچھل کر ان کے سامنے آتی تھیں۔ یہ ان کی آزمائش تھی۔ چند دن تک جب عذاب نہ آیا تو انہوں نے اسے بھی دلیل بنا لیا کہ یہ دیکھیں ہم نکال رہے ہیں، اگر غلط ہوتے تو اللہ کریم ہم پہ عذاب نازل فرما دیتا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو انہیں سمجھاتا رہا کہ تم یہ کام غلط کر رہے ہو، رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو عضو معطل کی طرح اپنے گھر میں بیٹھ گیا، اور انہوں نے وہ کہا جیسے آج ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں پنجابی میں کہ سانوں کی، کوئی جو کرتا ہے کرتا رہے، مجھے کیا، میرا گھر تو نہیں جل رہا، اس کا گھر جل رہا ہے، مجھے کیا۔ یہ 3 گروہ بن گئے تھے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 164، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ جب ان لوگوں نے کہا، ایک قوم نے دوسرے طبقے سے کہا کہ تم ان کو اب واعظ و نصیحت کیوں کر رہے ہو، ان پہ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ تو اس وقت وہ کہنے لگے، وہ جو داعیان تھے، وہ جو مبلغین تھے، وہ جو صالحین کا گروہ تھا، وہ کہنے لگے ان مایوس لوگوں سے کہ ہم انہیں اس لیے واعظ و نصیحت کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے پاس کوئی عذر تو ہو کہ الہی ہم نے تو اپنی کوشش کی تھی، یہ لوگ باز نہیں آئے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو ہدایت نصیب ہو جائے، یہ ڈر جائیں، ان پہ اللہ تعالیٰ کا خوف آ جائے اور یہ غلط رستے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وہاں پہ جب وہ 3 گروہ بن گئے، ایک مچھلیاں نکالنے والا باغی گروہ، ایک ان کو نصیحت کرنے والا اچھا صالحین کا گروہ، اور ایک تیسرا جو بالکل ہٹ کر معاشرے سے اپنے گھروں میں بیٹھ گیا اور مایوس ہو گیا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انجینا الذین ینہون عن السوء، وہ لوگ جو ہدایت کا پیغام دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے، معاشرے کی بھلائی اور خیر کے لیے میدان عمل میں اتر چکے تھے، انجینا الذین، ہم نے انہیں بچا لیا، ہم نے انہیں نکال لیا، ہم نے انہیں محفوظ رکھا۔ فلما عتوا عما نہوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، اور باقی جو بستی کے لوگ تھے جو وہ گناہ کرنے والے، مچھلیاں نکالنے والے، یا ان پہ خاموش بیٹھ کر تباہ ہوتے ہوئے معاشرے کا وہ حلیہ دیکھنے والے، وہ دونوں طبقے، عضو معطل کی طرح گھر میں بیٹھنے والا اور گناہ کر کے فخر کرنے والا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ہم نے انہیں بندر بنا دیا، انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ معزز سامعین کرام، آج ہمارے پاس یہی صورتحال ہے۔ آج 3 طبقے بن چکے ہیں۔ ایک وہ جو لبرل ٹولہ، دین دشمن ٹولہ، بے حیا ٹولہ، یورپ کی فنڈنگ پر ہمارے ملک میں فحاشی، عریانی، بے دینی، لادینی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی عزت و ناموس کے خلاف باتیں کرنے والا، اسلامی اقدار کا تمسخر اڑانے والا اور اس معاشرے میں الحاد کو مضبوط کرنے والا، ایک وہ طبقہ ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو اب بھی نصیحت کر رہا ہے، اب بھی لوگوں کو بچا رہا ہے۔ یہ صالحین، علماء، صوفیاء اور معاشرے کے نیک لوگوں کا ہے، جو اعلیٰ اقدار کا حامل ہے، جو مشرقی روایات کو زندہ رکھنا چاہتا ہے،
یہ ہمارے سول سوسائٹی کے لوگوں پہ ذمہ داری ہے۔ اس وقت یہ صرف مولوی کا کام نہیں ہے، ایک عالم دین کا کام نہیں ہے، یہ صرف یہ آپ سب پہ یہ ذمہ داری بنتی ہے، جتنے بیٹیوں والے ہیں، جتنی ماؤں والے ہیں، جتنے بہنوں والے ہیں، یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ جو آگ لگانے والے ہیں ان سے صرف اپنے گھروں کو نہ بچائیں، پورے معاشرے کو بچائیں۔ ہر آدمی کا حق بنتا ہے وہ میدان عمل میں آئے، اپنی رائے کا اظہار کرے، اور شرم و حیا کا دین، اس دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ یہ حیا کا دین ہے، یہ شرم کا دین ہے۔ اور حضور نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھ میں حیا باقی نہیں رہا تو پھر جو چاہے کر، یعنی تیرا بیڑا غرق ہے اگر تجھ میں حیا باقی نہیں رہا۔ تو تیسرا طبقہ وہ ہے جو عضو معطل کی طرح بالکل سائیڈ پہ بیٹھ گیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ شاید مولویوں کی اور ان لوگوں کی لڑائی ہے، لبرل لوگوں کی، اور یہ بے حیا لوگ، یہ لبرل آنٹیاں، شاید یہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے۔ تو وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا تھا، ان کا بیڑا تو غرق ہونا ہی ہے۔ ساتھ وہ لوگ جو اپنے آپ کو صالحین کے ساتھ شامل نہیں کرتے، تو ان لوگوں کا بیڑا بھی غرق ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے ہم سب اسلام کے جھنڈے تلے اکٹھے ہو جائیں، اور وہ شرم و حیا جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات، اہل بیت اطہار، سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ زکیہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ پاک، جتنی حضور کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی آل پاک ہے، صحابہ کرام ان کی ازواج ہیں، اور اسلام کا پوری کی پوری ہماری ایک تاریخ ہے، اس کے وہ سارے کا سارا سرمایہ جو آج تک جس پہ امت نے پہرا دیا ہے، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے ملک میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنی بستی، اپنی گلی اور اپنے گھر میں ہم ان اسلامی اقدار و روایات کی حفاظت کریں، اور اپنے اپنے معاشرے میں اس خیر کو بانٹیں، شرم و حیا کے پیغام کو عام کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اس طبقے سے رکھے جو طبقہ خیر بانٹنے والا ہے، ہدایت دینے والا ہے، ہدایت کا پیغام پہنچانے والا ہے۔ ہمیں ان دونوں طبقوں سے بچائے، جو خود گناہ کرنے والا ہے یا گناہ پہ خاموش رہنے والا ہے۔ میرے اس پیغام کو آپ تمام احباب آگے عام کیجئے۔ اللہ پاک کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ وہ اس نازک مسئلے کو ہمیں سمجھنے کی اور آگے پیغام پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ بے حد شکریہ۔